سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم جانتے ہیں نا، بڑے پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، کہا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ اس کا ترجمہ تو اس طریقے سے ہوگا فقد کفر، وہ کافر ہو چکا۔ وہ کیا ہو چکا؟ اگر اس کا ترجمہ ایسا کریں گے جو معنی میں بیٹھ رہا ہے، فقط پس تحقیق کے کفرا، وہ کافر ہو گئے۔ فقہاء کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا انکار کر دینا کہ میں نماز کو نہیں مانتا۔ یہ تو ایک تشریح ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے اس کا ترجمہ جو بیٹھتا ہے وہ اس طریقے سے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جو شخص جان بوجھ کر کیا کرتا ہے؟ نماز کو چھوڑتا ہے، وقت کے ہونے کے باوجود بھی کیا ٹال مٹول کرتا ہے یا نمازی ادا نہیں کرتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنے والا ہے، جب اس کا انتقال ہو، اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس کو کیا بھی نہیں دیا جائے گا؟ یہ کون بول رہا ہے؟ جس کے نام سے ہم بریانی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کہ اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا، بلکہ جس طریقے سے جانور جو مرتا ہے اس کو کسی باہر علاقے پر پھینک دیا جاتا ہے، ایسے اس انسان کی لاش کو بھی پھینک دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور خشوع کے اتنے اعلیٰ مقامات پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر کوئی سنت اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کہا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کی کیا نہیں ہوتی ہے؟ نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اثر اور پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، کیونکہ بندے کا اللہ کا بندے کے ساتھ جو ربط ہے اور جو تعلق ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ معلوم جب بندہ قرآن پڑھتا ہے گویا کہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ جب بندہ کسی دو انسان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا جب جوڑتا ہے، اللہ پاک یہ اعمال کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یا کسی بھی رفاعی کام میں جب بندہ آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بطور فخر کے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ لیکن جب بندہ سجدہ جب اللہ کے سامنے کرتا ہے، چاہے وہ سجدہ پتھر پر ہو، چاہے وہ سجدہ دری پر ہو، چاہے وہ سجدہ چٹائی پر ہو، چاہے وہ سجدہ ساجی زمین پر ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ قرآن پاک میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کو تم سجدہ کرتے چلے جاؤ اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ بات سمجھے نا؟ کیونکہ اللہ کا بندے سے جو تعلق ہے نا، انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طریقے سے یعنی باپ بیٹے کا ایک تعلق ہوتا ہے، بھائی بہن کا تعلق ہوتا ہے، یا اور بھی دیگر رشتے دار جو ایک دوسرے کا تعلق ہوتا ہے، اس سے کئی گنا، کئی ہزار گنا زیادہ تعلق اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے کس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر ریاکاری کے، ریاکاری مطلب سمجھے نا، دکھلاوا، کیا دکھلاوا ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، اگر کبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ فلانے صاحب یا حاجی ابھی قرآن پڑھ رہے، کیا کر رہے، یا پھر ابھی نماز پڑھ رہے، اب وہ معلوم ہے کہ کوئی آئے تو اپنی نماز کو اور بڑھا دیتے، کیا کر دیتے، نماز کو اور زیادہ بڑھا دیتے، یا پھر کوئی انتظار میں بیٹھا اپنے تسبیحات کو اور معلوم ہے کہ ہم نفلی اذکار ادا کر رہے ہیں اور ہم سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آیا، آپ نفلی اذکار کو چھوڑ کر پہلے آپ اس سے ملاقات کریں۔ بات سمجھے گے نہیں سمجھے؟ تو بغیر کسی ریاکاری کے اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے جس میں کسی قسم کا ریا نہ ہو، کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ ہماری غفلت کا کیا کہنا اور ہماری ذلت کا کیا کہنا،
गुनाह तो फिर गुनाह है, हमारी इबादतें भी मुजरिमाना, कि हम जो इबादत कर रहे हैं उस पर भी रियाकारी क्या होती है, शामिल होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सिर्फ इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए बगैर किसी रियाकारी के अगर कोई शख्स वुजू करता है और वुजू करने के बाद सच्चे दिल से 2 रकात नमाज अदा करता है, ये जिंदगी भर की नमाज जो रियाकारी के साथ पढ़ी उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा अफजल, कई गुना ज्यादा अफजल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा इकराम को एक पहाड़ की चोटी पर हिफाजत के लिए खड़ा किया था। अब उन्होंने तय कर लिया कि जब दोनों अपन हिफाजत के लिए है तो एक जागता है एक सो जाए। अब जो जागने वाले साहबी, तो उन्होंने सोचा कि मैं जाग क्या करूंगा, इसलिए मैं 2 रकात नफल पढ़ लेता हूँ। नियत बांधी, सूरा क्या पढ़ना शुरू कर दी, तीरों पर तीर लगते चले गए, लेकिन वो नमाज और अल्लाह के साथ उनका ऐसा रब्त है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब खून जब ज्यादा बहने लगा और एक गशी तारी होने की जब नौबत आई तो फौरन अपने साथी को यानी उठाया, जगाया उसको और कहा कि मुझे अगर अपना फर्ज मनसबी छूटने का अंदेशा न होता तो मैं पूरी सूरह कहफ पढ़े बगैर नमाज को यानी 20 से अधिक नहीं छोड़ता। बहरहाल खुलासा कलाम यह है, कद अफलहल मोमिनून, कि दुनिया वाले इंसान या दुनियादार किसी को भी कामयाब समझे, अल्लाह फरमाता है कि कामयाब वो शख्स है जिसने इस्लाम को कबूल किया, जिसने ईमान को कबूल किया। और फिर इसके साथ वो लोग कामयाब हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज के अंदर खुशू और खुशू को इख्तियार करते हैं। इसी तरीके से दूसरा हुक्म यह है जो ज़कात अदा करने वाले, फजूल और लघु काम से बचने वाले। हजरत लुकमान हकीम, इनसे किसी ने पूछा, कितनी आला दर्जे की शख्सियत है आप जानते होंगे, लुकमान हकीम कौन है? इनसे किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? हजरत लुकमान हकीम ने ये नहीं बतलाया कि मैं सारी रात बहुत बड़ा अमाल करता हूँ, बस कहा कि 2 चीजें। कुरान की तफसीर में कितनी चीजें हैं? 2 चीजें। कहा कि फजूल और लघु काम से मैं बचता हूँ और अमानतों को मैं इसका पाक और लिहाज करता हूँ। बस इन 2 चीजों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये फौक़ियत और फजीलत अता फरमाई। तीसरी चीज अपने शर्मगाहों की हिफाजत, चौथी चीज ज़कात को अदा करना, और 5वीं चीज है कि अल्लज़ीना की सलातिम खाशियून, नमाजों को अपने औकात के साथ पाबंदी के साथ अदा करना। अगर ये चीजें इंसान की जिंदगी में शामिल होंगी, अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक।